علی گوہر آفیشیل کے ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ ہر کسی کی سمجھ میں یہ جلی نہیں آتے، اور سب کی سمجھ میں یہ ولی نہیں آتے۔ ہمیں تو فیض ہے علی کے در کا، ورنہ بڑے بڑوں کی سمجھ میں علی نہیں آتے۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات شاعر اہل بیت سے کروا رہے ہیں۔ نسیم حسین شاہ ان کا نام ہے، ان سے بات کریں گے اور ان سے اہل بیت کی محبت میں کلام سنیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور کلام سنتے ہیں۔ شاہ صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے کچھ ٹائم دیا۔ ہم آپ کی زبان سے اسی انداز میں، جس لطافت میں آپ جو کلام اہل بیت پڑھتے ہیں، شان اہل بیت میں پڑھتے ہیں، ذرا فرمائیے گا۔ بہت شکریہ گوہر بھائی آپ کا، آپ نے اس قابل سمجھا مجھے، اور جس کلام کی آپ نے بات کی ہے وہ کلام میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ نعتیہ کلام ہے، تو اس میں میں نے عرض کیا ہے کہ جب کسی طور نہ دارین کا صدقہ اترے، یہ مضمون ہے ایک، بس آمد ہوئی۔ جب کسی طور نہ دارین کا صدقہ اترے، کس طرح پھر شہ کونین کا صدقہ اترے۔ جب کسی طور نہ دارین کا صدقہ اترے، کس طرح پھر شہ کونین کا صدقہ اترے۔ ان گنت جنتیں بٹ جائیں گناہ گاروں میں، ان گنت جنتیں بٹ جائیں گناہ گاروں میں، ان کے ماں باپ کریمین کا صدقہ اترے، ان کے ماں باپ کریمین کا صدقہ اترے۔ اور شعر عرض ہے کہ ایک اچٹتی سی نظر ڈال دیں سرکار اگر، ایک اچٹتی سی نظر ڈال دیں سرکار اگر، کعبۃ اللہ کے طرفین کا صدقہ اترے، کعبۃ اللہ کے طرفین کا صدقہ اترے۔ اور آپ کی نظر حاصل کلام بلکہ جان کلام شعر ہے کہ ایک ایک فرد سے پوچھے گا خدا حشر کے دن، ایک ایک فرد سے پوچھے گا خدا حشر کے دن، کیا کیا جائے کہ حسنین کا صدقہ اترے، کیا کیا جائے کہ حسنین کا صدقہ اترے۔ اور مقطع ہے کہ سب جہاں وار دیے جائیں تو شاید اے نسیم، سب جہاں وار دیے جائیں تو شاید اے نسیم، میرے سرکار کے نالین کا صدقہ اترے۔ سب جہاں وار دیے جائیں تو شاید اے نسیم، میرے سرکار کے نالین کا صدقہ اترے۔ جب کسی طور نہ دارین کا صدقہ اترے، کس طرح پھر شہ کونین کا صدقہ اترے۔ بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا، کب سے آپ نے لکھنا شروع کیا، اور خاص کر نعتیہ کلام اور شان اہل بیت میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس پر کب سے لکھنا شروع کیا؟ بڑا مشکل کام ہوتا ہے محبوب کے چناؤں میں لکھنا، اور سب سے مشکل ہے خالق حقیقی کے محبوب کی شان میں لکھنا۔ بالکل صحیح، اچھا سوال ہے آپ کا۔ ایسا ہے کہ جو ثنا خوانی اصل میں کرتا تھا بچپن سے ہی کہہ لیں، یہ اسکول کالج اور یونیورسٹیز کے دور میں ثنا خوانی کرتے رہے۔ پھر میں 97 میں پاکستان ٹیلی ویژن میں کام کر رہا تھا، تو وہاں میری ملاقات عظیم نعت گو مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی تھی۔ تو میں ان کا بڑا زبردست فین تھا، ان کے کلام انہی کی آواز میں، انہی کی طرزوں میں سنا کرتے تھے، اور کیا ان کی لفاظی، کیا خوبصورتی کلام میں۔ تو میں نے ان سے پھر گزارش کی کہ مجھے آپ اپنی شاگردی میں لیں، کہ میں بھی نعت گو بننا چاہتا ہوں، شاعری کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے قبول فرمایا، ان کی مہربانی۔ تو میں 6 سال پھر ان کی شاگردی میں رہا، اصلاح لیتے رہے ان سے، مختلف کلام ان کے بھی سنتے رہے۔ اور مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب قبلہ مظفر وارثی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بستر مرگ پر گئے، تو ان کی زبان کام نہیں کرتی تھی، ان سے پڑھا نہیں جاتا تھا، تو وہ اپنے کلام اس فقیر سے، مجھ سے سنا کرتے تھے۔ یہ بھی میرے پاس بہت بڑا اعزاز ہے کہ مجھے ان کی شاگردی حاصل ہے۔ یہ 97 کے بعد پھر نعتیہ کلام لکھنا بھی شروع کیے، پڑھتا تو میں پہلے ہی تھا، تو یہ پھر سلسلہ آج تک جاری ہے الحمدللہ۔ ناظرین کو کچھ اور ان کے دل کی لطافت کے لیے، ان کے سوز و قلب میں اضافے کے لیے، ان کے دل کو قرار کے لیے کچھ اور جی میں کوشش کرتا ہوں۔ ایک کلام اور ہے کہ وہ بھی ایک اسوہ حسنہ ہی میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس میں، کہ جب کسی راہ سے سرکار گزرتے ہوں گے،
جب کسی راہ سے سرکار گزرتے ہوں گے ایک ایک گام پہ 100 چاند اترتے ہوں گے. جب کسی راہ سے سرکار گزرتے ہوں گے ایک ایک گام پہ 100 چاند اترتے ہوں گے. بزم اصحاب کا ماحول نرالا ہوگا. بزم اصحاب کا ماحول نرالا ہوگا. چاند کے ساتھ ستارے بھی چمکتے ہوں گے. اور شعر عرض ہے کہ نازش عرش بری ہوں گے یقین ہے مجھ کو. نازش عرش بری ہوں گے یقین ہے مجھ کو. دل جو سرکار کی باتوں سے بہلتے ہوں گے. اور مقطع ہے کہ ایک قیامت کی گھڑی ہوگی. کس قیامت کی گھڑی ہوگی ہرا میں اے نسیم. کس قیامت کی گھڑی ہوگی ہرا میں اے نسیم. اشک جب چہرہ انور سے ڈھلکتے ہوں گے. جب کسی راہ سے سرکار گزرتے ہوں گے ایک ایک گام پہ 100 چاند اترتے ہوں گے. اور آخر میں مولا علی کی شان میں 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں کہ جس نے بھی مشکلوں میں پکارا ہے یا علی. جس نے بھی مشکلوں میں پکارا ہے یا علی. اس کا مصیبتوں میں سہارا ہے یا علی. اس کا مصیبتوں میں سہارا ہے یا علی. میں یا علی کا ورد پکاؤں نہ کس لیے. میں یا علی کا ورد پکاؤں نہ کس لیے. جب میرے مصطفیٰ نے پکارا ہے یا علی. جب میرے مصطفیٰ نے پکارا ہے یا علی. اور مذہب کسی کا کوئی ہو مسلک کوئی بھی ہو. مذہب کسی کا کوئی ہو مسلک کوئی بھی ہو. کس کا تیرے بغیر گزارا ہے یا علی. مذہب کسی کا کوئی ہو مسلک کوئی بھی ہو. کس کا تیرے بغیر گزارا ہے یا علی. اور ثابت خدا نے جائے ولادت سے کر دیا. ثابت خدا نے جائے ولادت سے کر دیا. تجھ کو بطور خاص اتارا ہے یا علی. اور مقطع ہے کہ اے نسیم یہاں پہ ختم کرو اپنی بات کو. اے نسیم یہاں پہ ختم کرو اپنی بات کو. ہم سب ہیں یا علی کے ہمارا ہے یا علی. ناظرین، جس طرح سے آپ شاعر اہل بیت نسیم شاہ سے کلاتیہ کلام سن رہے تھے، انہوں نے بڑی محبت میں لکھا ہے. ہم نے بھی جب سنا تو اتنا دل چاہا کہ یہ کلام جو ہے آپ تک پہنچائیں. اس حوالے سے میں ریپبلک نیوز کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے خصوصی اس حوالے سے وقت دیا. تو ایک شاعر نے پنجابی میں کیا خوب لکھا ہے. کر ذکر سونے محمد دا ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਤੇਰੀ ਏ. ਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਤੇਰੀ ਏ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇਰੀ ਹੈ. اپنے ہوسٹ علی گور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.